السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 18ویں کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو چند احادیث نبویہ صحیحہ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ چند احادیث دیکھیں گے جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5913۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ملتے جلتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل و شباہت تھی وہ اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اما ابراہیم، یعنی اللہ کے نبی نے کئی انبیاء کی جسمانی شکل و صورت بیان کی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو کہا اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، کہ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے تو اپنے صاحب کو یعنی اپنے نبی کو دیکھ لو، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر گئے تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں قرآن مجید سے وہ واقعہ سنایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اس بات کا ذکر بھی اللہ کے نبی نے کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4537۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم کو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق ہے۔ اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا ہمیں ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ شک کیا، شک سے مراد یہ ہے کہ مزید یقین اور ایمان میں بڑھوتری کی آرزو کی، تو ہمیں بھی حق پہنچتا ہے، ہم بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں تعلیم یہ دی ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کی موحد تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، پھر بھی کوشش یہ تھی کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، اور زیادہ ہو۔ ایسے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے نبی کے بارے میں جانیں گے، اللہ کی صفات کے بارے میں جانیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حدیث بہت زیادہ موضوع بحث بنتی ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3358۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے مگر 3 جھوٹ۔ سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، ان میں سے 2 اللہ کی ذات کے سلسلے میں تھے۔ قولہ، انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ وقال بینہ ہوا ذات یوم و سارہ، اور ایک دن وہ اور ان کی بیوی سارہ یہ دونوں جا رہے تھے، تو اذ اتی علی جبار من الجبابرہ، ایک ظالم بادشاہ کے پاس جب یہ پہنچے، فقیل لہ، ان سے کہا گیا انہا ہنا رجلا معہ امرأۃ من احسن الناس، کہ یہاں پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بڑی خوبصورت بیوی ہے۔ فارسل الیہ فسألہ عنہا، تو بادشاہ نے ان کو بلوایا اور کہا فقال من ہذہ، کہا کہ یہ کون ہے؟ قال اختی، کہا میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ فاتی سارہ، قال یا سارہ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، بادشاہ نے جب پوچھا یہ کون ہے تو کہا میری بہن ہے۔ تو یہ جواب دینے کے بعد سارہ اپنی بیوی کے پاس آئی ابراہیم علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے حدیث کا، ذرا غور سے سنیے۔ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سارہ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلْنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تو میری بہن ہے۔ اپنی بیوی سے کیا کہا؟ میں نے تم کو بیوی نہیں اپنی بہن کہا ہے۔ فَلَا تُكَذِّبِينِي، تو مجھے جھٹلانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَ، کیونکہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، تو تم ایمانی بہن ہو میرے لیے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ تو بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، قرآن تو ابراہیم علیہ السلام کو سچا بتاتا ہے، جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اس حدیث میں جو جھوٹ کا لفظ ہے وہ اصل میں حقیقی جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے
ویسا جھوٹ نہیں بولا تھا جو ریئل کا جھوٹ ہوتا ہے. اس کو اصل میں توریہ کہتے ہیں کہ کچھ اور مراد لینا جو اپنی جگہ پر وہ بھی حقیقت ہو اور وہ مراد لے کے کوئی بات کہہ دینا. اور اس بات کی وضاحت خود اسی حدیث میں ہے. چنانچہ دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے کہ جب بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے, بیوی کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے, تو کیا کہا کہ یہ میری بہن ہے. اور اب خود آگے اس کی وضاحت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے منقول ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا سارا, اے سارا یعنی اے بیوی, اے سارا, لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرکی, کہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں, یعنی تم میری ایمانی بہن ہو, تو ایمان کے حساب سے میں نے تم کو اپنی بہن کہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں توریہ. یعنی ایک آدمی کوئی جواب دے رہا ہے, وہ اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, جھوٹ نہیں بول رہا, کچھ اور مراد لے کے وہ بول رہا ہے اور سامنے والا اس کو نہیں سمجھ پا رہا. اس کو حقیقت میں جھوٹ نہیں کہتے ہیں, بلکہ اس کو ایسے لفظی طور پر جھوٹ کہہ دیا جائے, اطلاق ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے. اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا, جھوٹا نہیں کہا گیا. یہاں جو کذب کا لفظ ہے وہ اصل کذب کے معنی میں نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں آدمی کذب کا لفظ استعمال کر دیتا ہے اور وہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا, جب وہ شہید ہوئے تھے, یعنی نماز پڑھا رہے تھے, ان پر حملہ ہوا تھا, تو اس موقع پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق ان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا, کون تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہا کذبت, عمر فاروق نے کہا کذبت, تو کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. تو یہاں جو کذبتا کا لفظ ہے یہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے, کیونکہ ایک آدمی نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے, مستقبل میں ایک کام کرنا چاہتا ہے, ایک پلان کے بارے میں بتا رہا ہے, اور وہاں عمر فاروق کذب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کذب کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ اصل جھوٹ کی جگہ استعمال ہو, وہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. تو اسی معنی میں اس حدیث میں بھی استعمال ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, کچھ اور مراد لے کے انہوں نے یہ بات کہی تھی. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور حدیث دیکھتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4563. اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ جو الفاظ ہیں قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار. ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی, ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا, تو انہوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا, تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم پہ کہا تھا وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو کب کہا تھا؟ حین قالوا, جب اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, کہ لوگ آپ کے خلاف اکٹھا ہو گئے, یعنی آپ کے دشمن آپ کے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں, اب ان سے ڈرنا چاہیے. فزادهم ایمانا, تو یہ سن کر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالو, اور کیا کہا اللہ کے نبی نے, صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یعنی وہی جملہ کہا, وہی الفاظ کہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. تو اس روایت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور روایت دیکھتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3359. ام شریک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بقتل الوزغ, اللہ کے رسول نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. وقال کان ينفق علی ابراہیم علیہ السلام, اور کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مارتا تھا. یعنی چھپکلی جو جانور ہے, جو گھروں میں رہتا ہے جانور چھپکلی, کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی تھی دشمنوں نے, تو یہ پھونک مار رہا تھا اس آگ میں, تو اللہ کے رسول نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ چھپکلی کو جو مارنے کا حکم ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ پھونک مارنے والا تو ایک ہی تھا, وہ تو مر گیا, ابھی اس پوری نسل کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ تو پوری نسل کو مارنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ یہ جانور فاسق جانور میں آتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے اس کو مارنے کا حکم دیا, اور سماہ ویسے کس کو کہا, یہ فاسق ہے. فاسق کا مطلب یہ کہ ایسے جانوروں کی طبیعت میں بات ہوتی ہے کہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو صرف چھپکلی نہیں, اور بھی ایسے کئی جانور ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فاسق کہا ہے, انہیں مارنے کا حکم دیا ہے. تو چھپکلی کو مارنے کا جو حکم ہے وہ اصل اس لیے ہے کیونکہ وہ فاسق ہے, یعنی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ جو یہ پھونک مار رہا تھا جانور, تو اس کے فسق میں سے وہ ایک چیز ہے, اس کے فسق کا ایک مظہر ہے جو وہاں پہ دکھائی دیا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہی ایک غلطی ہے اس کی طبیعت میں فسق ہے, یہ وہاں پہ نقصان پہنچایا تھا, یہ آگے بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو مارنے کا حکم دیا. تو یہ چند احادیث تھیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا, جنہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. انشاءاللہ کچھ اور احادیث ہیں
جن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کا، انہیں انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ ابراہیمی اور اسوہ انبیاء پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔